نقاب دن سے اٹھے قافلہ رات چلے نقاب دن سے اٹھے قافلہ رات چلے حضور آئے تو پھر نبض کائنات چلی حضور آئے تو پھر نبض کائنات چلی حضور آئے تو رنگ کائنات پڑے حضور آئے تو پھر رنگ کائنات بڑے حضور آئے تو پھر رنگ کائنات بڑے مقام صدیرہ پہ پہرا ہے نوریوں کا ایمان مقام صدیرہ پہ پہرا ہے نوریوں کا ایمان کہو یہ نور سے جا کر بشر کے ساتھ چلے کہو یہ نور سے جا کر بشر کے ساتھ چلے جو ہر نظر سے چھپی ہے کروڑ پردوں میں جو ہر نظر سے چھپی ہے کروڑ پردوں میں حضور آج وہی دیکھنے کو ذات چلے جو ہر نظر جو ہر نظر سے چھپی ہے کروڑ پردوں میں حضور آج وہی دیکھنے کو ذات چلے حضور آئے تو پھر رنگ کائنات بڑے حضور آئے تو پھر رنگ کائنات بڑے پتی پتی نور نور پتی پتی نور نور اچھا ہے
اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، بسم اللہ، یہ بھی اچھا ہے، ماشاء اللہ۔ رات کو بھی انشاءاللہ تعالی یوں ہی رنگ سجے گا، جاگنا تو ہے ہی، ہمارے پاس آ جائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم صاحب التاج والمعراج وصاحب الدناء صاحب المقام قاب قوسین او ادنا هو محمد الرسول اللہ صلی وسلم دائما على جسد المصطفى من الاجساد صلی وسلم وبارک على وجه المصطفى من الوجوه وصلی وسلم وبارک على عینین المصطفى من العیون هي العینین ويروي باری تعالی وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ حاضرین گرامی قدر سامعین ذی وقار، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی عنایت، آج 26 رجب المرجب کا جمعہ نصیب ہو رہا ہے۔ پچھلی رات جمعہ کی رات تھی، اور جمعہ کی رات کو جمعہ کی رات اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ 6 دن کی رحمتوں کو جمع کر دیتا ہے، اور جمعہ کو اس لیے جمعہ کہتے ہیں، اس میں اللہ اس کے دن میں سارے 6 کے 6 دنوں کی رحمتوں کو جمع کر دیتا ہے۔ جمعہ کی رات میں راتوں کی رحمتیں جمع ہو جاتی ہیں، دن میں دنوں کی رحمتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور پھر آج رات وہ رات آنے والی ہے جس رات کو پھر رات ہونے پر بھی فخر ہے۔ ایک رات تھی قرآن کے آنے کی، وہ ہو گئی لیلۃ القدر، ایک رات ہے مصطفیٰ کے فرش پر آنے کی، وہ ہو گئی افضل الایام افضل اللیل، اور ایک رات ہے میرے مصطفیٰ کی رب سے ملنے کی، رب سے ملاقات کی، معراج النبی کی رات، شب اسرا۔ اور معراج کیا ہے؟ 2 جملوں میں کہہ دیتا ہوں، مجھے اس جملے نے بڑا لطف دیا قرآن میں، 2 آیتوں کو ملایا، 2 ٹائٹل ملے تو اس رات کا لطف دوبالا ہو گیا۔ معراج کیا ہے؟ رب العالمین کی رحمت للعالمین سے ملاقات۔
معراج کیا ہے؟ رب العالمین کی رحمت للعالمین سے ملاقات، یہ معراج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان رب العالمین کی رحمت للعالمین سے ملاقات۔ دل نہیں کر رہا اس حد سے باہر آنے کا، کیا منظر ہو۔ عالمین کا رب خود ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے اور پھر ملاقات بھی کر رہا ہے بنے ہوئے کے ساتھ، جس کو بنایا اس سے ملاقات کر رہا ہے۔ مالک یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا معاملہ یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بنایا ہی نہیں۔ رب نے فرمایا پچھلا مضمون ہمارا حکمت سبحان پر میں نے 4 حکمتیں بیان کی تھی، اسی میں آج ایک اور 5ویں حکمت کے رب نے سبحان کیوں کہا اور کب کہا۔ اب یہ واقعہ معراج عام الحزن، وہ سال جس کو آقا نے غم کا سال قرار دیا، اس سال ہوا۔ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال عالی شان ہوا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال ہوا۔ اب میں نے سیدنا ابو طالب کا ذکر کیا تو اس میں ایمان کا قائل اور اس پر اہل سنت کا موجود ہے، اختلاف موجود ہے مگر میں ایمان کا، کیونکہ جو بچپن میں حضور کے بچپن میں ایک جملے میں بات، مضمون یہ نہیں، جو آقا علیہ السلام کے بچپن میں اتنا خیال رکھیں کہ سب کے سامنے کسی اور بستر پر لٹائیں اور رات کے کسی پہر اس بستر پر اپنی اولاد کو لٹا کر حضور کا بستر بدل دیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں آج بھی دیوان ابو طالب ہے، اور اس کے اشعار امام بخاری نے کوٹ کیے۔ فرمایا یہ وہ گورے مکھڑے والے ہیں جن کے توسل سے رب بارش برساتا ہے۔ اور اس پر ایک 3 قول ہے، کچھ خاموش ہو گئے، میں نے بتا دی بات، میں نے اس لیے ذکر۔ اختلاف یہ کوئی فروعی مسئلہ تو ہو سکتا ہے، یہ عقیدے کا بنیادی مسئلہ نہیں، مگر میں نے اس کو اپنی محبت میں پیش کیا مضمون پر ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں آپ کا وصال ہو گیا، حضور کے دادا جان بھی حیات نہیں تھے، سیدنا عبد المطلب، امی جان بھی نہیں تھی، جو اس معراج پر رب کی بارگاہ میں حمد کرتی اور کہتی سبحان اللہ، کیا شان ہے پاک مالک، تیری کتنی شان ہے کہ تو نے میرے محمد کو، میرے مصطفیٰ کو اتنی شان عطا کی۔ رب نے کہا محبوب اب بظاہر تو کوئی بڑا نہیں، جو تیری شان پر سبحان اللہ میری پاکی بیان کرتا، اب کسی اور بڑے کی ضرورت کیا جب میں جاؤں؟ معراج تیری ہوگی مگر سبحان اللہ میں کہوں گا۔ آقا علیہ السلام کے لیے رب نے کہا سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ، الذی اسری، جس نے محبوب تجھے سیر کروائی۔ دوسرا معنی، ایسا منظر کہیں اور ہوا ہی نہیں۔ سبحان اللہ یا تو شان دے کر کہا جاتا ہے یا تعجب میں کہا جاتا ہے، اور تعجب سے رب پاک ہے، تو شان دیکھ کر کیا شان دیکھی؟ رب نے جب مصطفیٰ کو بلایا اور اس مقام پر میرے آقا آ گئے، میرے آقا آ گئے، جب صرف آنے والے مصطفیٰ تھے اور بلانے والا میزبان میرا رب تھا، جب رب نے شاہکار قدرت کائنات، جب رب نے مرقع حسن کا آخری مظہر عدم، وہ حسن شاہکار، وہ حسن تخلیق، وہ حسن قدرت جس پر رب نے اپنا حسن تخلیق میں تمام کر دیا، جس پر رب نے اپنے جلووں کا اہتمام کر دیا، جس کی رعنائیوں پر تمام رعنائیاں فدا کر دی، جس کے ہونٹوں کی کیا لالی ہوگی، جس کی لالی پر تمام گل کی اور
آتش گل کی پنکھڑیاں قربان کر دی، جس کی آنکھوں کی اس بادامی سراہی پر ایسا بنایا کہ سب کو قربان کر دیا، جس کے بنائے جانے پر رب نے بھی اپنی شان کا اظہار کیا۔ جب رب نے اپنے جلووں کی بات آئینہ مصطفیٰ میں تکی تو رب نے مصطفیٰ کو تک کر کہا سبحان اللہ، پاک ہے جو رب سوڑیا جس نے تجھے بنایا، جس نے تجھے بنایا، جس نے تجھے تخلیق کیا ہے۔ رب نے تب کہا سبحان اللہ۔ پھر آگے آئے اسرا، سبحان اللہ جی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ سیر کرنے والے کا ذکر نہیں ہو رہا، کروانے والے کا ہو رہا۔ کروانے والا رب ہے۔ اچھا ہم نے تو سنا جبریل ساتھ تھے، ہم نے تو حدیث میں سنا جبریل ساتھ تھے، مالک قرآن میں تو نے نہیں کہا کہ جبریل اصل میں خادم تھا۔ اگر تمہاری شارک کے قریب میں ہو سکتا ہوں تو مصطفیٰ کے کتنا قریب ہوگا، میں نے خود ہی سیر کروائی۔ سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ، یہ عبد کے اندر بڑا لطف ہے، اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اور وہ سیر کیا تھی؟ حضرت عبد کیوں کہا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ کے لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا۔ حضرت زکریا کو بشارت دی کہ بے شک میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس یحییٰ کی جو میرے کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہو، وہ سیدہ اور سردار ہوگا، وہ حضورا اور عورتوں سے بچنے والا ہوگا ان کے شر سے۔ اب یہاں پر حضرت یحییٰ کے لیے رب نے سیدہ کہا، سید کہا انہیں، اور حضور کے لیے رب نے عبد کہا۔ فرق کیا ہے؟ حضرت یحییٰ سردار ہیں اور معراج جیسا عظیم الشان موقع، اور رب وہاں پر سید نہیں کہہ رہا، چلے سید الانبیاء کر دیتا، سید الملائکہ کر دیتا، سید الکائنات کر دیتا، رب نے یہ کہا ہی نہیں۔ رب نے وہ کہا بعبدہ، اپنے بندے کو۔ معنی کیا ہے؟ کہا سید صفت مجازی ہے، سید صفت مجازی ہے، عطائی صفت ہے، اور عبد ہونا حقیقی صفت ہے۔ تو میں نے چاہا مصطفیٰ کو عطائی نہیں حقیقی صفت سے یاد کرو، اس لیے بے عبد کہا، بے عبد ہی، اور صرف عبد نہیں کہا، عبد ہی اپنا بندہ جو اس اپنے میں لطف ہے نا یارو، اور کہنے والا رب ہے، وہ نہ بھی کہے تو سب اس کے ہیں، وہ کہہ رہا ہے اپنے بندے کو۔ جو لطف رب نے اپنا بندہ کہہ کر حضور کو شان عطا کی ہے، ایسی شان اور کسی کو عطا ہوئی نہیں ہے۔ تیسرا معنی اسی عبد کے اندر ایک اور عاشق نے بیان کیا، ان کا نام ہے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا خوبصورت، مجھے تو بڑا مزہ آیا۔ آپ فرماتے ہیں سبحان وہ ہے جو عبد کو راتوں رات لے گیا، تو رسول کا ذکر کیوں نہ کیا؟ فرمایا اس لیے سبحان نے رسول کر کے ذکر نہیں کیا، جب بندہ رب سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو پھر ٹائٹل عبد کا نہیں، پھر ٹائٹل رسول کا نہیں، عبد کا ہوتا ہے۔ اور جب بندہ رسول ہو کر مخلوق کی طرف آتا ہے پھر ٹائٹل عبد کا نہیں رسول کا ہوتا ہے۔ معراج کی رات حضور رب سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، اس لیے رب نے رسول کے بجائے عبد کہا، اور جب مصطفیٰ کو بھیجا تو پھر عبد سے مقام رسول کے ساتھ رسالت کے ساتھ یاد کیا۔ اب اگلی بات اس میں سمجھنے والی ہے،
عبد اور رسول کے معنی کیا ہے؟ شان تو رسول ہی کی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ رب باری تعالیٰ نے یہ جو معنی بیان کر کر بتایا کہ میرے محبوب کا نفس رسالت کس قدر عالی ہے. وہ بندہ جو رب سے مل جائے وہ بھی کبھی واپس آتا ہے؟ جسے رب بھی مل جائے. مقصود کائنات کیا ہے؟ مطلوب کائنات کیا ہے؟ انسانیت کی، انسان کی معراج کیا ہے؟ ملاقات الہیہ. جسے رب بھی مل جائے. اولیاء نے لکھا، صوفیاء نے لکھا کہ معراج کی رات اگر ہم ہوتے تو واپس نہ آتے. کوئی رب کو چھوڑ کر بھی آتا ہے؟ کہا نہیں، یہ حضور کی پیار تھا اپنی امت سے جو رب کی محبت چھوڑ کر پھر واپس آ. یہ آقا علیہ السلام کی شان تھی. اگلے دن مائی کی گٹھڑی اٹھا کر چل پڑے. یہ حضور کی شان تھی. ابھی کچھ دن پہلے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے تھے. رب نے کہا محبوب غم اتنے بڑے آئے ہیں تو گھبراتا کیوں ہے؟ غم کا اجر تو دے، پاس ہی بلا لیا تجھے. اب اس میں ایک اور نقطہ دے دیتا ہوں عبد کہنے کا، پھر میں اس پر آخری نقطے کی طرف آؤں گا. اس میں ایک اور نقطہ یہ تھا، رب نے خود پوچھا محبوب کس لقب سے آج رات تجھے یادگار کر دوں؟ کیا چاہتا ہے؟ جو تیری مرضی. کیا لقب دوں؟ مالک مجھے بہت پسند ہے تو مجھے اپنا بندہ کہہ. کہا محبوب تیری مرضی؟ کہاں مالک مجھے تیرا بندہ کہلانا بڑا پسند ہے. کہا بس ٹھیک ہے، اس لیے میں بھی کہتا ہوں سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. تو محبوب عبد کہہ کر تیری بات رکھ لی. تیری بات ٹال تو میں سکتا نہیں. مجبوری ہے؟ کہا نہیں. زبردستی ہے؟ کہا نہیں. کہا محبوب بھی کہوں اور بات نہ مانوں؟ میں نے تو اس کے لیے کعبے بدل دینے، قبلے بدل دینے. اس کے لیے میں نے دیکھو جبریل کو بھیج دینا بدل میں. ابھی دیکھو تو صحیح معراج کے بعد میں نے کرنا کیا ہے. بعد کی سیرت ہے نا بدل. تو احد بھی بعد میں. اس کے کہنے پر میں نے چاند تو ٹکڑے کروایا ہے، پھر علی کی نماز پوری کروانے کے لیے عصر کی نماز کے لیے سورج واپس پلٹانا. دیکھنا تو صحیح ہوتا کیا ہے. اور اس میں اگلی بات جو اپنا بندہ کہا، پھر رب نے اگلے مقامات پر کبھی کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، آپ کے رب نے کبھی کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، محبوب اپنے رب کا ذکر یوں کر. کچھ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ جب تم بھول جاؤ. حضور کے لیے کون سا لمحہ ہے جب وہ رب کو بھولیں؟ تو معنی مفہوم یہ ہے کیا ٹھیک ہے، ہم سب کو درست سمجھتے ہیں، مگر ہماری بھی سنیں جو ہم نے سیکھا اپنے شیوخ سے. وہ یہ ہے کہ محبوب تو رب کا ذکر یوں کر کہ ہر ایک کو بھول جائے، ہر ایک کو بھول جائے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. محبوب اپنے رب کا ذکر یوں کر کہ ہر ایک سے کٹ کر اسی کا ہو جا. کبھی کہتا ہے فلا وَرَبِّكَ، لوگوں میں مشرقوں کا رب، مغربوں کا رب، کائنات کا رب، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کا رب. مگر میری آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے؟ میں اپنی پہچان کیسے کرواتا ہوں کہ میں کون ہوں؟ Who am I? Lord of all the worlds؟ کاش نہیں. میں کون ہوں کہ تمام کائنات کا مالک؟ وہ تو میں ہوں، مگر میری پہچان کیا ہے؟ میں کیسے تعارف کرواتا ہوں؟ میرا انٹروڈکشن کیا ہے کہ میں کیسے پہچانا جاؤں؟ میں اپنے آپ کو کس کے ذریعے کس طرح انٹروڈیوس کروا رہا ہوں؟
کہا وہ کیسے؟ کہا فلا وربک، محبوب مجھے تو قسم ہے فقط تیرا رب ہونے کی۔ رب اپنے انٹروڈکشن کروا رہا ہے، کہتا سونے تیرا رب ہونے کی قسم کہ میں تیرا ہوں۔ یہ معنی سمجھ نہیں لگا۔ کبھی کہتا ہے تو میرا ہے، آئے، کبھی کہتا ہے میں تیرا ہوں، آئے، کبھی اپنا بندہ میں تیرا رب ہوں تو میرا۔ یہ کیا میرا تیرا رب کرتا ہے؟ رب بتانا چاہتا ہے سونیا یہی تو کائنات کو معراج کی گھڑیوں میں بتایا ہے، جو میرا ہے وہی تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہی میرا ہے، اور جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں ہے۔ یہی تو بتایا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا قبلہ ہے۔ قرآن میں آیا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے اس کا ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ توجہ کرے، ہر ایک کے لیے ٹھکانہ ہے۔ مقربین کا قبلہ عرش ہے، روحوں کا قبلہ کرسی ہے، کروبین جنہیں کہتے ہیں ان کا قبلہ بیت المعمور ہے، نبیوں کا قبلہ پہلے بیت المقدس ہے، اور محبوب آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام والا ہے، اور آپ کے جسم کا قبلہ میری ذات ہے، اور میری ذات کی توجہ کا قبلہ تو ہے۔ تو ہے میرے محبوب، آپ ہیں، میری توجہ کا مرکز تو ہے، اور تیری توجہ کا مرکز میں ہوں۔ تیرے جسم کا قبلہ کعبہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا نا، کیا خوبصورت انداز میں، کیا محبت اور چاہت کے انداز میں فرمانے لگے، حاجیو آؤ، یہ مانا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کئی اسی دھیان میں رہتے ہیں کعبے وال منہ کرو، بھائی کعبے کی طرف منہ کر لیا، کعبے کو جس نے کعبہ بنایا ہے اگر وہ نہ چاہتے تو کعبہ بنتا کیسے؟ یہ تو بنوایا ہی جس مصطفیٰ کریم نے۔ رب نے تو کہا تھا منہ یہاں نہیں کرنا، یہاں کرنا ہے، رب نے تو رخ ہی پھروا دیے تھے۔ یہ تو مصطفیٰ نے محبت کی، مالک میرے دادا جان مالک۔ اور کعبے کو ہم سجدہ نہیں کرتے، سجدہ رب کو کرتے، توجہ ادھر ہے۔ اور توجہ کیوں؟ کہ مصطفیٰ نے کہا۔ یہ تو مقام ہے، یہ تو میرے محبوب کی شان ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ اسی اعتبار سے پھر وہ 27 رجب المرجب کی رات آئی، رب نے کہا جبریل جا محبوب کو بلا، سورج چاند ستاروں جنت مزین ہو جاؤ، محبوب آ رہا ہے، محبوب آ رہا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں تشریف لایا حضرت جبرائیل امین، میرے محبوب کو جگایا، آپ چھت کے اوپر سے آئے، محبوب کو اٹھایا۔ کیسے اٹھایا؟ ہے یہ حدیث ضعیف مگر حدیث میں آتا ہے، اٹھایا ایسے کہ محبوب کی تلیوں کو چوما، اور حدیث ضعیف فضائل اعمال میں آتی ہے، فضائل میں اسے نکال تو نہیں سکتا، کسی کی جرت نہیں ہے۔ محبوب کے تلیوں کو چوما، اور رب نے کہا جبریل اسی رات کے لیے تیرے ہونٹ کافور کے بنائے تھے، کافور کی خوشبو ٹھنڈی ہوتی ہے کہ محبوب کو اٹھا سکے۔ اور آقا نے چشمان مقدس کھولی کہ جبریل کیا بات؟ محبوب رب نے بلایا، ملاقات آئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خود چل کر گئے تھے، اور مصطفیٰ کو رب نے بلایا۔ وہ کلیم تھے، یہ حبیب ہے۔ کلیم دعا کرتا ہے اور حبیب کو بلایا جاتا ہے۔ کلیم سے صرف بات کی جاتی ہے، حبیب سے ملاقات بھی ہوتی ہے، دیدار بھی کروائے جاتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام پھر براق پر سوار ہوئے۔ براق کیا ہے؟ براق آج بھی دنیا کہتی ہے کہ روشنی کی رفتار سب سے زیادہ تیز ہے۔ کانکرڈ طیارے کسی دور میں فرانس میں چلتے تھے، شاید فرانس والے بھی دیکھ رہے ہو کانکرڈ طیارے۔ تو کانکرڈ طیارہ سپر سونک طیارہ کہتے ہیں اسے، آواز سے تیز رفتار،
آواز سے زیادہ تیز روشنی ہے. اور میرے مصطفیٰ کے پاس جو سواری آئی وہ براق تھا. براق برق کی جمع ہے. برق الیکٹریسٹی کو کہتے ہیں اور روشنی اسی کا مجموعے کو کہتے ہیں, کیونکہ الیکٹریسٹی میں نور ہوتا ہے, روشنی ہے. تو وہ جنریٹر پاور ہاؤس تھا الیکٹریسٹی کا. نور والے نور کی سواری پر سوار ہو کر نور کے سفر پر چلے. آگی بات سمجھ. وہ نور کا سفر تھا, نوری سواری تھی, اور اس سواری نے بتایا کہ انسان آگے بھی جائے گا, انسان آگے بھی پہنچے گا اور ان ہواؤں کو چیرے گا, مگر کوئی بھی اوزون لیئر سے آگے نہیں جا سکے گا. یہ میرے مصطفیٰ ہیں جو بغیر کسی اور چیز کے چلے بھی گئے اور آ بھی گئے. اگلی بات, انسان چاند تک پہنچا تو مٹی سے مٹی تک پہنچا, اور انسان مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا تو رب باری تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کی طرح جو قربت عطا کی, رب نے جبریل کو بھیجا اور کہا جبریل جا میرے ابو بکر سے پوچھ اپنا سب کچھ میری راہ میں لوٹا کر راضی تو ہے. کیا پتہ لگا؟ پتہ یہ لگا جو مٹی سے چلا مٹی تک پہنچا, اور جو مصطفیٰ کے قدموں سے لگ گیا وہ رب تک پہنچ گیا, اور اسے رب نے اپنا قربت عطا کر دی. آقا علیہ السلام کی سواری چلی. سواری سے پہلے میرے آقا علیہ السلام کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی. شک کے صدر کا واقعہ ہوا, اوپن ہارٹ سرجری. رب نے پتا تھا آگے دنیا میں ایسا ہونا ہے, دل کے آپریشن ہوا کریں گے, تو وہ بھی مصطفیٰ کا کر کے دکھاؤں. اور مصطفیٰ کو ہوا ہی کچھ نہیں, آقا کو ہوا ہی کچھ نہیں. آقا علیہ السلام کا سینہ چرا, کھولا گیا. دل اقدس قلب اطہر, وہ قلب جس قلب نے بھی مصطفیٰ کو تکنا تھا, جن آنکھوں نے بھی مصطفیٰ کو تکنا تھا. اور رب نے کہا ماں قذب الفؤاد مارا, محبوب جو تو نے دیکھا نا تیرے دل نے جھٹلایا تو نہیں نا. قرآن نے کہا یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی, یہ رب نے مقام عطا کیا. وہ دل نکالا اور وہ دل پلڑے میں رکھا گیا. پھر امت کے آگے وہ تولنے لگ پڑے. آخر کار فرشتے نے کہا سارا بھی رکھ دو, تے محبوب بھاری ہے, وزن حضور کا ہی اوپر ہے, یہی اوپر ہے, ان سے اوپر کون ہے. تو تیاری تھی نا, تیاری کروائی جا رہی, تیار کیا جا رہا ہے دلہا. آئے کیا لیول نے نقشہ کھینچا, خدا ہی دے صبر جان پرخم, دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے کرسی جنا کا, جنتوں کا جنا کا دولہا بنا رہے تھے. وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بچا جو طلبوں کا ان کے دھون, بنا وہ جنت کا رنگ روغن. آقا کے قدموں کا دھون بچا. فرشتوں نے پوچھا مالک کرنا کیا ہے؟ رب نے کہا کرنا کیا ہے, جنت کا رنگ و روغن یہ ہے. چلو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا بچا جو طلبوں کا ان کے دھون, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. اور کیا منظر, ہائے ہائے کیا منظر بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے. آقا علیہ السلام کی سواری چل رہی ہے, مقام آیا. آقا علیہ السلام رکے, پہلے 2 نفل حرم میں پڑے, پھر آگے چلے. کھجوروں کی سرزمین آئی. جبرائیل امین نے کہا آقا نماز ادا کریں. 2 رکعتیں پڑھی. 2 رکعتیں پڑھ کر جبریل نے کہا آقا پتہ ہے کون سی سرزمین ہے؟ فرمایا جبریل تم بتاؤ, ڈیوٹی تمہاری ہے بتانے کی, گائیڈ بتاتا ہے, بتاؤ. کہا آقا مدینہ ہے. یہ یثرب ہوگا, یثرب تھا اب مدینہ ہے.
اب طیبہ اور طابہ یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے. آقا وہاں سے چلے پھر جبل کاسیون پر پہنچے. کہاں؟ جبل کاسیون. اور اس سے قبل کوہ طور پر پہنچے. کوہ طور پر 2 رکعتیں پڑھی. رب نے کوہ طور پر 2 رکعتیں کیوں پڑھائیں؟ محبوب کو بتایا. محبوب یہاں موسیٰ آیا تھا, اس نے بھی کہا تھا رب کو, مجھے کہا تھا مالک مجھے اپنا آپ دکھا, تو موسیٰ تک نہیں سکا, تجھے بلا رہا ہوں. اور رب نے جب قدمین مصطفیٰ لگ گئے پھر اس کی بھی قسم کھائی. والتین, والتین سے مراد صرف انجیر نہیں ہے, کیونکہ وہاں بیت المقدس اور کوہ طور پر وہاں کثرت سے زیتون اور تین ہے. رب نے اصل میں ان ملکوں کی قسم کھائی. پھر آقا بیت المقدس پہنچے, جیسے ہی پہنچے تو پھر اس شہر کی بھی قسم کھائی. رب نے جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کا اسٹیشن بنتا گیا, میرے محبوب جہاں جہاں 2 رکعتیں پڑھ کر آگے بڑھتے گئے, رب ان قدموں اور ان سجدوں کی وجہ سے اس آنے والے اسٹیشنوں کی قسم کھاتا رہا. کبھی کہتا کوہ طور والے اسٹیشن کی قسم, کبھی کہتا بیت المقدس والے اسٹیشن کی قسم, کبھی کہتا وہاذا البلد الامین. محبوب اس امن والے شہر, اب یہاں مدینہ بھی آ گیا, مکہ بھی آ گیا, اس امن والے شہر کی قسم. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, آگے حدیث میں آیا, کیونکہ یہ معروف بات کم لوگوں کو پتا ہے, اس لیے میں اور انداز میں بات کر رہا ہوں. اب وقت نہیں حوالوں کا, ورنہ حوالے پڑے ہیں میرے پاس. وقت اب آپ کو علم الحمدللہ بغیر حوالے کی عادت بات کرنے کی, جن کے پاس بیٹھے انہوں نے کبھی سکھایا ہی, بغیر تیاری کے بغیر حوالوں کے بات کرتے ہی نہیں. آپ کو سچ بات بتاؤں, آج جو لوگ ساتھی جانتے مجھے قریب دیکھتے ہیں, جو میں تیاری کر کے آتا ہوں, یقین جانیے اس کا 20 سے 25% سے زیادہ بیان نہیں ہوتا. باقی وہ تیاری رہتی ہے ابھی. تو ساتھی وقت کہتے ہیں کہ وقت تھوڑا, مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس مضمون اور طرح ہوتا ہے اور وقت تنگ پڑ جاتا ہے. میں اسے تنگ نہیں سمجھتا. نوکری کی بات ہی ایسی ہے کہ نوکری کرتے رہے پتہ ہی نہ لگے, اور محبوب کے ذکر کرتے وقت کیفیت یہی ہونی چاہیے. لوگ ہی کہیں پاگل ہی ہو گئے. رب نے بھی کہا کہ اللہ کے ذکر یوں کرو کہ منافق تمہیں پاگل, اور ہم سب کی حاضری لگتی. آئی سمجھ؟ تو میں اس انداز میں اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب جو مشاہدات حضور نے فرمایا, آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جا رہا تھا, میں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں موجود ہیں, کھڑے ہوئے موجود ہیں. میں نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے. اب یہ بخاری مسلم کے حدیث سے سنا رہا ہوں. میں نے دیکھا, درود و سلام پڑھا. آگے بتی نور نور, بتی نور نور. عرض کر رہا ہوں, پھر آقا علیہ السلام کی سواری چلی, بیت المقدس پہنچی. سائق جبریل ہے, سائق کہتے باغے تھامنے والا. لوگوں سید الملائکہ, آقا کی سواری کی باغے تھامے ہوئے. اور یہ سارا سفر رفتار مصطفیٰ کا نہیں. رفتار تو وہاں ہو جہاں رفتار دکھانی. ان کو کیا پتا کہ رفتار کیا ہے, اس لیے رفتار مصطفیٰ رب نے کعبہ قوسین تک دکھائی, پھر دکھائی سدرۃ المنتہا سے آگے دکھائی. اس کا مضمون رات کو بیان ہوگا, اس لیے وہ چھوڑ رہا ہوں, جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہوں, اسی پر رکھ رہا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کی انگریزی میں ہیں, سسپینس میں. چلے وہ منظر اور ہے. تو عرض کر رہا ہوں, وقت بھی کم رہ گیا, بس 1-2 منٹ میں بات ختم کرنا. عرض کر رہا ہوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آئی, جبریل امی سائس بن کر پکڑ لیا, اور پکڑے ہوئے تھے. کہا آقا اندر چلیں. اندر گئے تو سارے انبیاء صف پہ صف, کوئی صفویت والا کھڑا ہے, کوئی نجویت والا کھڑا ہے, اور کوئی خلیلیت والا کھڑا ہے, کوئی مرقع حسن کھڑا ہے, کوئی مرقع صبر کھڑا ہے, کوئی مرقع شکر کھڑا ہے, کوئی مرقع کلیمیت کھڑا ہے, کوئی مرقع کلیمیت کے ساتھ مسیحیت کھڑا ہے, کوئی کلمۃ اللہ, کوئی حبیب اللہ کی صورت میں میرے مصطفیٰ ہیں, اور ان سب میں حبیب میرے آ
آقا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے انبیاء نے کہا آقا آپ کی تو معراج ہے ہی، آج ہماری بھی معراج ہے۔ کہا کیا معنی کہنا چاہتے ہو؟ میری معراج کی سمجھ لگتی ہے، آپ کی معراج کیسی ہے؟ کہا آقا جب آپ امام ہوں گے، ہم مقتدی ہوں گے، اور مقام بیت المقدس ہوگا، عبادت رب کی ہوگی، منظر تو ہوگا نا کہ آپ کی معراج تو دیدار الہی ہے اور ہماری معراج آپ کا مقتدی ہو جانا۔ یہ معراج مصطفیٰ بھی تھی، یہ معراج انبیاء بھی تھی، اور صرف انبیاء کی نہیں فرشتوں کی بھی معراج تھی۔ عالم ملکوت کی معراج، عالم لاہوت کی معراج، عالم ناسوت کی معراج، ارے عرش کی معراج میرے مصطفیٰ پہنچے، کرسی کی معراج میرے مصطفیٰ پہنچے، اور ادنا پر پھر وہاں سے معراج مصطفیٰ کی اور مصطفیٰ کے یہ مقام تھا۔ فرشیوں عرشیوں کو بھی کہا مصطفیٰ آ رہے ہیں، تیاری کر لو، سدرۃ المنتہا پر اکٹھے ہو جاؤ۔ لوگوں یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان مقدسہ۔ اب اس کا اگلا حصہ اگلے جمعہ کو نہیں، انشاءاللہ رات کو ہماری محفل ہوگی اسی طرح شان والی حضور کی، جو نوکری ہم میراثی کم تر حضور کی محبت میں کر سکے۔ ہم تو ان کے میراثیوں کا کام کیا ہوتا ہے بتائیں؟ اپنے چودھریوں کے گن گانا نا۔ لوگ دنیا داروں کے چودھریوں کے میراثی ہوتے ہیں، چودھری سے مراد ملک چودھری سمجھ لے بڑوں کے، تو ہمارا شرف یہ ہے ہم حضور کے ان کے دوم اور میراثی ہیں۔ شکر الحمدللہ، ہمیں اس پر فخر ہے۔ ادھر دانے ختم ہو جاتے ہیں، جو ان کا ہوتا ہے زندگی جتنی بڑھتی ہے دانے ختم نہ ہوتے ہیں، نہ دانے ختم ہوتے ہیں نہ ان کے سیانے ختم ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کو محفل ہوگی، تمام ساتھی اس میں لنگر کا بھی اہتمام ہے، حصہ بھی ڈالیں، جان بچ کے ڈالیں، اور حضور کی محبت میں تشریف لائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔